کے لیے پورا ایک کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور اس عدالت کے باہر پورا پاکستان منتظر ہے کہ یہ فیصلہ کیا آتا ہے۔ تقریباً 7 گھنٹے کی مشاورت کے بعد، غور و خوض کے بعد مختصر فیصلہ تیار کیا گیا اور عدالت میں اس وقت 17 رکنی بینچ یہ فیصلہ سنا رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری اطلاعات کے مطابق اب یہ فیصلہ پڑھ رہے ہیں۔ خبریں ہیں کہ اس وقت اس فیصلے کو پڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ براہ راست نشریات نہیں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت سے، اور جیسے ہی یہ فیصلہ اور اس کے نکات ہم تک پہنچیں گے یا آپ تک بھی پہنچ جائیں گے، فیصلے کے عوام تک پہنچنے کے ہم منتظر ہیں۔ خبروں کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت میں یہ فیصلہ اس وقت سنایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری یہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ این آر او کو سپریم کورٹ نے آئین سے متصادم قرار دے دیا۔ این آر او کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کا اعلان چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے ابھی کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی 17 رکنی بینچ نے این آر او کو آئین سے متصادم قرار دیا، این آر او کو کالعدم قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 17 رکنی بینچ نے این آر او کو آئین سے متصادم قرار دیا اور این آر او کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ این آر او کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا ہے اور اب سے چند لمحات قبل چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے 17 اراکین سپریم کورٹ جج صاحبان کی موجودگی میں فیصلہ دیا کہ این آر او کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ این آر او کو سپریم کورٹ نے آئین سے متصادم قرار دیا اور اسے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس کا اعلان ہو چکا ہے، فیصلہ آ چکا ہے۔ اہم ترین مقدمے کا اہم ترین فیصلہ سابق صدر پرویز مشرف کی طرف سے لایا گیا۔ این آر او نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر اب کینسل ہو گیا ہے، کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ 5 اکتوبر 2007 کو سابق صدر پرویز مشرف کی طرف سے لایا گیا این آر او اب قرار دے دیا گیا ہے۔ تمام مقدمات جو اس سلسلے میں قائم کیے گئے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان کہتا ہے کہ وہ بحال ہو گئے ہیں۔ تمام مقدمات دوبارہ شروع ہوں گے۔ تمام ملزمان ایک بار پھر ملزم بن گئے ہیں۔ وہ جو کیسز ختم ہوئے تھے وہ فیصلہ ختم ہو گیا ہے، تمام کیسز ریوائیو ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے این آر او آئین سے متصادم قرار دیا اور تمام کیسز میں، جس میں تمام فوجداری، کرپشن مقدمات اور دوسرے مقدمات جن سے این آر او کے ذریعے تحفظ حاصل کیا گیا تھا، وہ اب دوبارہ ریوائیو کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور اب سے چند لمحے قبل چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے آئین سے متصادم قرار دیا این آر او کو، اور سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ کی طرف سے فیصلہ دیا کہ وہ تمام مقدمات جو این آر او کی وجہ سے ختم کیے گئے تھے اور وہ تمام شخصیات جن کو این آر او کا تحفظ حاصل تھا، وہ اب تحفظ ختم ہو گیا ہے۔ وہ تحفظ جو این آر او کے تحت شخصیات نے حاصل کیا تھا وہ تحفظ ختم ہو گیا ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے حکومت کہہ چکی ہے کہ 8000 سے زائد مقدمات ریوائیو ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے، فیصلہ جس نے این آر او کو آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے۔ آئین کی سے متصادم قرار دیتے ہوئے این آر او کو کالعدم کیا گیا ہے اور تمام مقدمات کو دوبارہ شروع کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس مختصر تفصیلات موصول ہو رہی ہیں اور جیسے جیسے یہ ہم تک پہنچیں گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ابتدائی جو 2 چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے مطابق این آر او کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کالعدم کر دیا ہے۔ وہ قانون جو سابق صدر پرویز مشرف نے 5 اکتوبر کو لاگو کیا تھا، وہ آرڈیننس جو انہوں نے 5 اکتوبر 2007 کو
لاگو کیا تھا وہ اب غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، اور اس طرح سے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس اب ختم ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ تحفظ بھی جو ان تمام شخصیات کو حاصل تھا، فوجداری، کرپشن اور مقدمات NRO کے تحت ختم کیے گئے تھے، وہ تحفظ بھی ختم کر دیا گیا ہے اور تمام مقدمات ایک بار پھر ریوائیو ہو گئے ہیں۔ باقاعدہ اعلان، فیصلے کا باقاعدہ اعلان، مختصر فیصلے کا اعلان چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے عدالت میں کر دیا ہے۔ کمرہ عدالت میں یہ فیصلے کا اعلان ہو چکا ہے اور اس مختصر فیصلے کی مزید تفصیلات ہمیں مل رہی ہیں۔ جیسے جیسے یہ تفصیلات ہمیں ملیں گی ہم آپ تک ان کو پہنچائیں گے۔ یہ مختصر فیصلے کی جو اس مزید نکات ہیں وہ اب بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ نکات ہم تک پہنچیں گے ہم آپ تک ضرور پہنچیں گے فوری طور پر۔ اطلاعات کے مطابق اب بھی کمرہ عدالت میں جج صاحبان موجود ہیں اور اس مختصر فیصلے کے مزید نکات بیان کیے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری ان فیصلے نکات اب بھی بیان کر رہے ہیں، اور جیسے ہی اس سلسلے میں ہمیں مزید تفصیلات حاصل ہوں گی یہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ابتدائی طور پہ فیصلے کی جو معلومات ہمیں ملی ہے مختصر فیصلے کی، اس کے مطابق سپریم کورٹ نے NRO کو سے متصادم قرار دیا ہے، اور وہ تمام مقدمات جو NRO کے آنے کی وجہ سے ختم کیے گئے تھے اور جو تحفظات اس میں ملوث ملزمان کو حاصل تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی اہم ترین سیاسی شخصیات میں شامل ہیں وہ جو کہ NRO سے جن کو فائدہ ہوا، اس میں وفاقی کابینہ کے اراکین بھی ہیں، حکومتی پوزیشن پر فائز اہم ترین اراکین بھی ہیں، صوبائی کابینہ کے اراکین بھی ہیں، نامور سیاسی رہنما بھی ہیں جن کے فوجداری اور کرپشن کے مقدمات NRO کے تحت ختم کیے گئے تھے وہ اب دوبارہ ریوائیو کر دیے گئے ہیں۔ یہ مقدمات دوبارہ ریوائیو کر دیے گئے ہیں اور اس کا اعلان سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں کر وہ اب سے چند لمحوں قبل چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے سپریم کورٹ میں پڑھا ہے، اور اس مختصر فیصلے کی مزید تفصیلات ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور جیسے ہی تفصیلات ہم تک پہنچیں گی آپ تک بھی پہنچیں گی، اور اس وقت بھی ہمیں اس مختصر فیصلے کے مزید نکات کا انتظار ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف نے 5 اکتوبر کو اپنے صدارتی انتخابات سے ایک روز قبل NRO کا اجرا کیا تھا، اور اس کے ذریعے وہ تمام ملک میں موجود اور غیر ممالک میں مقدمات کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی فوج بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ کیا تھا سابق صدر پرویز مشرف نے اپنے صدارتی انتخابات سے ایک روز قبل۔ NRO کا پہلے دن سے اس کو رسوائے زمانہ، بدنام زمانہ اور ایک سیاہ قانون قرار دیا گیا تھا، لیکن یہ پچھلے تقریباً 2 سال سے یہ لاگو رہا، اور اس کا فائدہ مختلف شخصیات کو ہوتا رہا۔ اس میں صرف سیاسی شخصیات شامل نہیں ہے، پاکستان کے کرپٹ بیوروکریٹ، پاکستان کے کرپٹ سرکاری افسران جن کی تعداد کئی 100 بنتی ہے، ان کو ان سے براہ راست فائدہ پہنچا تھا، اور وہ کرپشن کے مقدمات جن کا سیاستدانوں سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا انہوں نے بھی اس کے مزے لوٹے اور اپنے کرپشن کے مقدمات ختم کرائے۔ 146 ارب روپے کے کرپشن کے مقدمات NRO کے ذریعے ختم کیے گئے تھے۔ 146 ارب روپے کی پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کے مقدمات NRO کے تحت ختم کیے گئے تھے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم جاری کیا ہے کہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل اور نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کو فوری طور پہ تبدیل کر دیا جائے، ان کی جگہ نئی فیصلے کے مختلف سامنے